اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے اسلام ایک مختصر تعارف۔ یہ ایک بنیادی اور جامع موضوع ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اسلام کا علم بڑا گہرا اور بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس لیکچر میں ہم اسلام کا مختصر اور جامع تعارف پڑھیں گے جو دعوت کے تناظر میں ہے کہ دعوت دین کیسے دی جائے۔ اس کا زیادہ جو استفادہ ہے وہ موسوعہ دلیل الداعیہ ایک کتاب ہے 13 جلدوں میں، اس میں سے ایک جلد اسی موضوع پر ہے، وہاں سے ہم نے اس کا استفادہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے اسلام کا معنی اور مفہوم۔ اسلام کا لغوی معنی ہے اطاعت کرنا، جیسے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اطاعت میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ آتا ہے ولما اسلما وتلہ بالجبین، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مسلمان ہو گئے، یعنی فرما بردار ہو گئے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ کے، یہ بھی اسلام کا معنی ہے۔ صلح اور امن، یہ بھی اسلام کا معنی ہے، جیسا کہ وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، سلم کا معنی صلح اور امن بھی ہے۔ اور اسلام سلم سے ہے، جیسے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تو یہ اسلام کے معنی ہیں۔ یہ سارے معنی بڑے پیارے ہیں، اطاعت کرنا اللہ کی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، لوگوں کے ساتھ صلح اور امن کے ساتھ رہنا، جنگ جدل لڑائی جھگڑے نفرت عداوت سے پرہیز کرنا، یہ سارے بڑے پیارے معنی ہیں، اور اسلام کی بنیاد میں یہ سارے معنی داخل ہیں۔ اصطلاحی لحاظ سے اس کا معنی ہے ایک اللہ کا دین جو آخری ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ اس کی اصطلاحی تعریف۔ وہ دین کہ جو اللہ کی طرف سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ یہ مکمل دین ہے، اور مکمل دین کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الدین استعمال ہوتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اسی طرح ملت کا لفظ بھی مکمل دین پر، مکمل زندگی پر استعمال ہوتا ہے۔ ادھر کھڑے ہو جائیں، ادھر کھڑے ہو جائیں۔ موبائل نہیں ہے؟ ملت کا لفظ بھی مکمل زندگی پر استعمال ہوتا ہے، اور شریعت کا لفظ بھی۔ جب کوئی ادھوری زندگی پر دلالت کرے کوئی لفظ، تو اسے دین نہیں کہتے، ملت بھی نہیں کہتے، اور شریعت بھی نہیں کہتے۔ اس کے لیے لفظ آتا ہے مکتب، مکتب فکر، جو ایک خاص موضوع پر ہوتا ہے، یا مذہب بھی کہتے ہیں، ما ذهب الیہ، جس کی طرف بندہ گیا ہو، جیسے کہتے ہیں فلاں کا مذہب، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں، تو ایک خاص موضوع ہوتا ہے مذہب، جو مختصر زندگی کے کسی خاص حصے پر بولا جاتا ہے۔ حزب کا لفظ بھی اسی طرح سے کسی محدود معنی میں ہوتا ہے، جیسے حزبیات، احزاب، مختلف تنظیمیں ہیں، وہ خاص موضوع پر محنت کرتی ہیں، مکمل زندگی پر نہیں کرتی۔ تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا، اور وہ اسلام تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی ایک ہی دین کے پیروکار تھے، اور وہ دین اسلام تھا، یعنی اللہ کی مکمل فرما برداری۔ تو تمام انبیاء کے اندر جو مشترکہ اصول تھے وہ دین کے اصول و قواعد کہلاتے ہیں، جیسے توحید، جیسے آخرت، جیسے عبادت، اور جیسے حقوق، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، جیسے زنا سے پرہیز، یہ تمام ادیان کے اندر ہے۔ اور کچھ دین کے فروع ہوتے ہیں کہ جو ہر نبی کے دور میں تھوڑے تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے نماز کا طریقہ یہودیوں کا اور ہے، عیسائیوں کا اور ہے، مسلمانوں کا اور ہے۔ روزے کا طریقہ یہودیوں کا اور ہے، عیسائیوں کا اور ہے، مسلمانوں کا اور ہے۔ اسی طرح دیگر شریعت کے احکام وہ تھوڑے تھوڑے مختلف ہو گئے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی اور ضروری ابتدائی تعارف تھا۔ آگے ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے ہاں واحد دین ہے جو قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اور اسلام کے 4 بڑے شعبے ہیں، 5 شعبے ہیں: عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت; عبادات جیسے ارکان اسلام، عبادت میں خشوع و خضوع، عبادت کا مسنون طریقہ; اخلاق جیسے قلب کی اصلاح، عادات و آداب، حقوق اور فرائض; وعلیکم السلام، معاملات جیسے گھروں کی اصلاح، بیوع، عقود، نکاح، طلاق، امارت، قضاء، یہ معاملات ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے اجتماعی زندگی، جیسے معاشرت، جیسے اقتصاد، ملک کا اقتصادی نظام، جیسے حکومت، اور جیسے بین الاقوامی تعلقات، یہ اسلام کے مکمل دین ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ جو دین مکمل نہیں ہے اور نامکمل دین ہے، ان کے اندر مثال کے طور پر عیسائیت ہے۔ عیسائیت مکمل دین نہیں ہے، اس کے اندر کچھ عقائد ہیں جو شرکیہ ہیں، کچھ عبادات کا نظام ہے جیسے رہبانیت ہے، اور کچھ اس کے اندر اخلاقیات ہیں، لیکن اس کے اندر قانون نہیں ہے، یا قانون ان کا تورات والا تھا لیکن انہوں نے رہبانیت پیدا کر لی اور وہ اجتماعی زندگی سے کٹ گئے، الگ ہو گئے۔ اسی طرح سے بدھ مت ہے، وہ بھی نامکمل دین ہے۔ یہودیت کافی حد تک مکمل دین ہے، اور اسی طرح سے ہندو مت کافی حد تک مکمل دین ہے، اس کے اندر کافی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ دین یا تو افراد کا شکار ہے یا تفرید کا شکار ہے، یا تحریف ہے یا انحراف ہے، جو من گھڑت اس کے اندر انسانی چیزیں داخل ہو گئی ہیں، غیر فطری، غیر عقلی، وہ انہوں نے ان ادیان کو خراب کر دیا ہے۔ ویسے ان میں سے یعنی یہودیت اور عیسائیت اپنی ابتدائی شکل میں تو الہامی تھی، اللہ کی طرف سے تھی، اور باقی جو ہیں ہندو مت، بدھ مت، یہ ویسے انسانی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو آج کل جو مغربی تہذیب ہے، یہ بھی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اگرچہ ہدایت سے نکلے ہوئے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر عقائد کا تصور ہے، طرز زندگی، لائف سٹائل کا تصور ہے، اخلاقیات ہے، معاملات ہیں، قانون ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اسلام کا مکمل ضابطۂ حیات کا تصور تھا۔ اسلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ اس کے عقائد ہیں اور عبادات ہیں، اور اس کے بعد اسلامی شریعت ہے۔ یہ 3 اسلام کی سب سے بڑی خوبیاں ہیں، اور یہ خوبیاں اس وجہ سے ہیں کہ یہ محفوظ دین ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، سچا دین ہے، دین برحق ہے، دین نجات ہے، دین انسانیت ہے۔ باقی جو ادیان ہیں ان کے اندر یا تو عقائد سرے سے نہیں ہے، جیسا کہ بدھ مت ہے نا، اس کے اندر عقائد نہیں ہے، صرف اخلاقیات ہیں۔
یا عقائد ہیں بعض ادیان میں تو وہ عقائد شرکیہ ہیں۔ کنفیوشس ازم ایک ہے، کنفیوشس ازم چین کا ہے، اس کے اندر بھی عقائد نہیں ہے، صرف اخلاقی باتیں ہیں۔ ایسے کرو گے تو زندگی اچھی گزرے گی، ایسا نہیں کرو گے تو زندگی بری گزرے گی، صرف اخلاق کی باتیں ہیں۔ جیسے اقوال زرعی نہیں ہوتے، ایسے پیاری پیاری باتیں، بات کوئی نظام نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں۔ تو اسلام کے اندر عقیدہ بھی ہے، سچا، فطری، معقول، سادہ، عین مطابق انسانیت کی عقل، ضرورت اور حقیقت کے عین مطابق عبادات بالکل فطری اللہ کی نازل کردہ، اسلامی شریعت بھی اسی طرح سے۔ تو اسلام کے اندر سب سے پہلے ارکان آتے ہیں، ارکان اسلام یعنی توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر اسلام اپنی تمام تر اصلاحات کی بنیاد وہ عبادت پر رکھتا ہے۔ عقیدہ عبادت کے بعد باقی ساری زندگی ہے۔ بعض ایسے مذاہب ہیں کہ جو عقیدہ عبادت کو چھوڑ کر اصلاح کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کنفیوشسزم، اور بھی ہیں۔ تو نماز کے مقاصد جو ہیں یہ ہیں کہ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کو سجدہ کرنا اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز درجات بلند کرتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نمازی میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے، میں 2 قدم چل کے آتا ہوں، وہ میری طرف ایک بازو آتا ہے، میں 2 بازو آتا ہوں، وہ میری طرف پیدل آتا ہے تو میں بھاگ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو یعنی اللہ درجات بلند کرتے ہیں، تقرب سے نوازتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کوئی ندی میں، صاف ستھری ندی میں نہاتا ہو تو گناہ یا میل کچیل اتر جاتی ہے، ایسے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور نماز بدکاری سے روکتی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے اور معاشرتی خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز کے فوائد اور مقاصد ہیں۔ اسی طرح کے مقاصد روزے کے ہیں، اسی طرح کے زکوٰۃ کے ہیں، اسی طرح کے حج کے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر عبادات کے ذریعے انتہائی خیر اور بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ عبادتوں کے اندر انسان کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اس کے بعد شریعت دیکھیں تو شریعت ہماری اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے، نہ کہ انسانی عقل اور آراء پر۔ اللہ کی حاکمیت ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور اللہ کے حقوق اور اللہ کے قوانین کے پابند ہیں، اللہ کے حلال اور حرام کے پابند ہیں۔ اس کے مقابلے میں طبقاتیت ہے۔ طبقاتیت کا مطلب یہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان انتہائی خوفناک فرق ہو، جیسا کہ سرمایہ داری میں ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو اسلام بھی کرتا ہے، لیکن وہ ان دونوں طبقوں کو قریب کرتا ہے، محبت کے اندر باندھ دیتا ہے۔ لیکن طبقاتیت میں امیر اور غریب کے درمیان دشمنی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے۔ اسی طرح حاکم اور رعایا کے درمیان دشمنی، مرد اور عورت کے درمیان دشمنی، اور اسی طرح سے آقا اور غلام کے درمیان دشمنی، مالک اور نوکر کے درمیان دشمنی، بچوں اور بڑوں کے درمیان دشمنی۔ یہ مختلف آج کل کے نظام ہیں، جیسے لبرلزم ہے، فیمنزم ہے اور کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے۔ یہ سارے ازم جو ہیں یہ طبقاتیت پر مشتمل ہیں کہ 2 طبقوں کے درمیان شدید کشمکش پیدا کرتے ہیں، جبکہ اسلام اور اللہ کی حاکمیت، اللہ کے مقرر کردہ حقوق، حلال اور حرام، اللہ کی تعلیمات، یہ انسانی طبقوں کو قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ کی حلال حرام یہ اسلامی شریعت ہے، جبکہ حلال حرام سے آزادی یہ وضعی انسانی وضعی قوانین ہیں کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ حلال حرام سے آزاد ہو جاتا ہے، جیسے رزق حلال سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جیسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی شریعت اخوت پر مبنی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے ادیان ہیں یا افکار ہیں وہ مادی تصورات پر مبنی ہیں،
جن کے اندر رنگ، نسل، زبان، قوم، وطن، یہ والے تعصبات شامل ہیں۔ مقاصد شریعت عدل اور احسان پر مبنی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ اسلام کی بنیادی ترین آیت ہے۔ پورے کا پورا دین، پورا اسلام، پوری شریعت اسی آیت پر کھڑی ہے۔ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کرو۔ اللہ کے ساتھ بھی انصاف، عدل، لوگوں کے ساتھ بھی، اپنے آپ کے ساتھ بھی، حیوانوں کے ساتھ بھی، اور درختوں کے ساتھ، ماحول کے ساتھ احسان کرو، رحمت کرو اور سلامتی کرو۔ یہ شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں۔ اسی طرح شریعت کے قوانین کے جو مقاصد ہیں اس میں عدم حرج ہے۔ عدم حرج یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نہ ہو جو انسان کے لیے انتہائی مشقت کا باعث ہو۔ اسلام میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے انسان کے لیے آسانی کا باعث ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو قلت تکلیف ہے، تخفیف ہے اور تدریج ہے، اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کے لیے آسانی بھی ہے، جیسے مریض کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، یا دو سفر میں ہے تو 2 نمازیں اکٹھی کر لے۔ تو یہ شریعت کے مقاصد ہیں۔ اسی طرح ضرورات 5 ہیں، 5 چیزوں کا تحفظ، جان کا تحفظ، دین کا تحفظ، عقل کا تحفظ، عزت کا تحفظ، مال کا تحفظ۔ یہ 5 ضروری چیزیں ہیں جو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ یہ دین انتہائی معقول اور انتہائی انسانوں کا فائدہ دیکھنے والا، سوچنے والا، اور انسانوں کا خیر خواہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ سب سے بڑا مقصد نجات اخروی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دنیا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ آگے یہ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام کسی خاص نسل کے لیے نہیں آیا۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو نسلی کہلواتے ہیں، جیسا کہ یہودیت، وہ کہتے ہیں ہم ایک خاص نسل کا نام ہے، وہ دوسرے لوگوں کو یہودی نہیں بناتے۔ تو اسی طرح سے کچھ اور مذاہب بھی ہیں کہ جو نسلی ہیں۔ اسلام نسلی نہیں ہے۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں جو ایک خاص دائرے میں ہیں، جیسے ہندو ہے، وہ اپنے خاص دائرے میں ہی رہتا ہے، وہ باہر جا کر دعوت تبلیغ نہیں کرتا۔ اسلام ایسا دین ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا پر چھا جانا ہے، اور ہم نے غلبے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، سارے دور کے لیے، سارے علاقوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے یہ دین ہے، دین رحمت ہے۔ تو اسلام جب کہتا ہے کہ میں پھیلنا چاہتا ہوں، تو اسلام نے اپنے پھیلاؤ کے لیے تدابیر بھی رکھی ہیں، اور آسانیاں اور نرمیاں اور اخلاقیات بھی رکھی ہیں، جیسا کہ مکی دور میں اور مدنی دور میں اسلام پھیلا ہے پیار سے، محبت سے، معقولیت سے، دلائل سے، قرآن سے۔ قرآن کے اندر دلائل تھے، آفاقی دلائل، انفسی دلائل، کائنات پر غور و فکر کرنا اور باطل توہمات کو دور کرنا، اور اپنے آپ کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید اور ایمان کے دلائل، آخرت کے دلائل، یہ دلائل سے بھی پھیلا ہے، پیار محبت سے بھی پھیلا ہے، اور کردار سے بھی پھیلا ہے، اور بہت سارے طریقوں سے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ اس کے بعد جیسے جیسے اسلام کو ترقی ملی، تو ترقی کی وجہ سے، ترقی کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں کہ یہ پھیل رہا ہے، اور اس کے قبول کرنے والے اچھے لوگ ہیں، اور خیر اور بھلائی پھیل رہی ہے، اور قرآن پڑھنے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار کو دیکھ کر ایک بہت بڑی دنیا مسلمان ہو گئی۔ تو یہ دین انسانیت ہے، اس کے اندر تقوی اور کردار اصل معیار ہے۔ کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی ادنا قوم کا ہو، کوئی اعلیٰ قوم کا ہو، سب کو اسلام نے برابر کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو، جو اللہ کے ہاں زیادہ متقی ہو۔ تو جتنے مادی تعصبات تھے، رنگ، نسل، قوم، زبان، وطن کے، علاقے کے، وہ سارے تعصبات اسلام نے اور دنیاوی معیارات ختم کر دیے۔ یہ اسلام کا دین انسانیت ہے کہ جو
دنیا بھر میں پھیلا اپنی اس خوبی کی وجہ سے۔ مسلمانوں کے اخلاق، جو شروع کے مسلمان تھے، ان کے اخلاق اتنے غیر معمولی تھے، انتہائی حیرت انگیز تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ جیسے ان کا عدل اور انصاف دیکھا، ان کا احسان دیکھا، ان کے دل نشیں احکام دیکھے، ان کی آسانی اور بشارت دیکھی، مسلمانوں کا تالیف قلب دیکھا، تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر ایران کی بڑی بڑی اقوام، عراق کی اقوام، شام اور مصر کی اقوام، سوڈان اور تیونس کی اقوام، مغرب کی اقوام مسلمان ہو گئیں۔ تقریباً 100 سال کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ سارے اس وجہ سے ہوئے کہ مسلمانوں کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی عدالت، ان کا نظام شریعت انتہائی شاندار تھا، اور انہوں نے محبت سے اپنا دین پھیلایا۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوئیں لیکن وہ بھی مسلمانوں کے طریقے سے متاثر ہوئیں، جیسے توحید ہے۔ مسلمان سب کے سب اندیکھے خدا کو مانتے تھے، تو دوسری قومیں بھی متاثر ہوئیں اور ان کے اندر توحید کی تحریکیں چلیں۔ مسلمان وہ نہیں ہوئے لیکن ان کے اندر توحید کی تحریکیں چلیں، جیسا کہ ہندوؤں میں سکھ جو تحریک ہے نا، یہ توحید سے متاثر ہے۔ سکھ کا جو گرو نانک تھا وہ توحید سے بڑا متاثر تھا۔ اسی طرح اور تحریکیں بھی چلیں، اخوت انسانی کی تحریک بھی چلی مختلف مذاہب کے اندر۔ جیسے ہندوؤں کے اندر 4 طبقے تھے، شودر، کھشتری، ویش، برہمن۔ مسلمانوں کے نظام کو دیکھ کر ان کے اندر بھی یہ تعصبات کم ہوئے، ختم تو نہیں ہوئے لیکن کم ہو گئے۔ اسی طرح غیر معقول زندگی کے طور طریقے دوسری قوموں میں مشہور تھے، جیسا کہ خامد مر جائے تو عورت کو زندہ خامد کے ساتھ ہی وہ جلا دیتے تھے۔ یہ بہت بڑی غلط رسم تھی۔ بعض قومیں ایسی تھیں کہ وہ مردوں کو کھا جاتی تھیں، مردوں کو کھانا ان کے اندر موجود تھا۔ تو اسلام نے اپنی معقول تصورات سے دوسری قوموں پر اثرات ڈالے اور ان کے اندر کافی حد تک اصلاحات پیدا ہوئی۔ اسی طرح اسلام کے اندر چونکہ مادیت اور روحانیت کا توازن ہے، تو دوسری قوموں کے اندر بھی یہ توازن کافی حد تک پیدا ہوا۔ جیسے عیسائیت، راہب لوگ تھے، رہبانیت پھیلی ہوئی تھی ان کے اندر، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر رہبانیت ختم ہوئی۔ اسی طرح عقلی اور قلبی توازن بھی پیدا ہوا۔ علوم فنون کے اندر مسلمانوں نے بڑی ترقی کی۔ خواتین کی عزت، حاکم کے مقابلے میں آزادی رائے، عام انسانی زندگی کا شرف اور عزت، اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق، یہ ساری خوبیاں اسلام کے ذریعے سے اسلام کے اندر تو موجود تھیں، دیگر اقوام پر بھی انہوں نے اثر ڈالا۔ اسی طرح اسلامی جہاد، یہ بھی غیر معمولی رحمت تھی۔ مسلمان مجاہدین رحمت کے پیکر ہوتے تھے، خصوصاً ابتدائی ادوار میں، خلفائے راشدین میں، بنو امیہ کے دور میں۔ اسلام کا جہاد خالص ظلم اور فتنہ اور فساد کو مٹانے کے لیے تھا، بد امنی کو ختم کرنے کے لیے تھا، لوگوں کے لیے رحمت تھا، شریعت پر مبنی، اللہ کی رضا پر مبنی، بے لاگ انصاف پر مبنی، مستقل اخلاقیات پر مبنی یہ اسلامی جہاد تھا۔ کھڑے ہو جائیں آپ دونوں، اب کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جی، پانچواں نمبر ہے اسلام بمقابلہ اہل فلسفہ اور اہل مذاہب۔ اہل فلسفہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نازل نہیں ہوتی اور خارج سے انسان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ یہ فلسفی لوگ ہیں، اور یہ ہندو، عیسائی، یہودی، تمام مذاہب کے یہ منکر ہوتے ہیں، انہیں فلسفی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ انسان اپنے لیے خود ہدایت چنے گا، اپنا رستہ، اپنا طریقہ کار، اپنی اخلاق، اپنا مذہب تو وہ نہیں مانتے لیکن اپنی طرز زندگی خود چنے گا۔ تو یہ فلسفی ہیں۔ ان کے نزدیک انسانی عقل ہی تمام تر مسائل کے حل کے لیے کافی ہے، جبکہ مذاہب کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہ کوئی ہدایت ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے، کتاب ہدایت ہو، کوئی روحانی پیشوا ہو،
کوئی ہادی ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی نبی ہو. یہ فرق ہے اسلام اور مذاہب کے درمیان. فلسفہ خارجی ہدایت سے بے نیاز ہوتا ہے، انسانی عقل پر انحصار کرتا ہے. یہ تمام ادیان سے آزادی کا نام ہے، اور اس کے اندر مادیت ہوتی ہے، آخرت نہیں ہوتی. ذاتی خواہشات اور وضعی قوانین ہوتے ہیں. انسان اپنی مرضی سے قوانین بناتا ہے اور ان کو تبدیل کرتا ہے، ارتقاء پذیر کرتا ہے. دنیا بھر کے جتنے نظام اس وقت چل رہے ہیں وہ سب کے سب فلسفے پر قائم ہیں. جیسا کہ مغربی ڈیموکریسی ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، فیمنزم ہے، نیشنلزم ہے، یہ سارے انسانی وضعی طریقے ہیں. تو اسلام جو ہے اس کے نزدیک اہل فلسفہ کافر ہیں، ملحد ہیں اور اہوا پرست ہیں. فلسفے کے مقابلے میں عام مذاہب جو ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، وہ سب کے سب خارجی ہدایت کے قائل ہیں، اور وہ سب کسی نہ کسی مستقل طریقہ عبادت کے قائل ہیں. اور حیا اور عفت ان کا مشترکہ سرمایہ ہے. گناہ اور ثواب کا تصور ان کا مشترکہ سرمایہ ہے. حلال و حرام اور ضروری جزا اور سزا یہ ان سب کے اندر موجود ہے، تمام مذاہب کے اندر. یعنی ان کا خدا تو الگ الگ ہے، اور ان کے اندر جو ہے کافی چیزیں مختلف ہیں، لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں، تصور خدا، تصور آخرت، تصور عبادت، تصور حلال حرام، تصور گناہ ثواب، تصور حیا اور عفت، یہ سب کے اندر موجود ہے. البتہ اسلام اہل مذاہب کی دو قسمیں بناتا ہے، ایک اہل کتاب اور ایک غیر اہل کتاب. اہل کتاب وہ ہیں جن کے ساتھ شادی جائز ہے، اور ان کا ذبیحہ کھانا بھی جائز ہے جب وہ اللہ کے نام پر ذبح کریں. البتہ جو غیر اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے، جیسے ہندو ہیں ان کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح دیگر مذاہب والے. اہل کتاب جن سے شادی جائز ہے ان کو ہم لڑکی دے نہیں سکتے، لڑکی لے سکتے ہیں بس. یہ اہل مذاہب کی دو اقسام ہیں، اور اہل مذاہب چاہے وہ الہامی ہوں یا غیر الہامی ہوں، دونوں کے دونوں اسلام کے نزدیک شرک اور بدعت کے حامل ہیں، اور اللہ کے ہاں واحد قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے. دین حق، اسلام دین حق ہے، جیسے اللہ نے خود فرمایا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ. تو دین حق کیسے پتہ چلا یہ دین حق ہے؟ اس کے دلائل سب سے پہلے قرآن میں موجود ہیں، توحید کے دلائل. اللہ نے فرمایا اگر زمین آسمان میں دو خدا ہوتے تو یہ زمین آسمان بگڑ جاتے، اس کا مطلب ایک خدا ہے. اور انفسی دلائل دیے کہ یہ انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اور ہم نے اس کو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں رستے دکھا دیے. اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر بتاتا ہے کہ اسے خارجی ہدایت کی ضرورت ہے، اخلاقیات کی ضرورت ہے. تو آفاقی اور انفسی بے شمار دلائل ہیں جو قرآن کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر دیے گئے ہیں. اور پھر اس کے تاریخی دلائل بھی ہیں کہ انبیاء کرام جتنے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ جو انسان اپنی ساری زندگی ایک دفعہ بھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو تو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا کہ وہ نبی نہ ہو اور وہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں. جو عام زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا اور جس کی پاکیزگی اور جس کی امانت اور صداقت اور دیانت کو ساری دنیا مانتی ہے، تو اس کا کردار یہ ثبوت ہے کہ وہ سچا نبی ہے. اور جب ہم اس کو نبی مان لیں تو پھر ہم ہدایت پر پہنچ جاتے ہیں. آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا بے مثال اور بے عیب کردار، یہ سارا دین حق کی دلیل ہے. اس کے بعد اسلامی قانون کی حکمتیں دیکھیں کہ ایک ایک قانون کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں. حقوق و فرائض میں اور اخلاقیات میں عدل پر قائم شعبے ہیں. حزبیت، شعوبیت، طبقاتیت سے اسلام بچاتا ہے، روکتا ہے.
عام انسانی بھلائی کے طور طریقے بتاتا ہے، عدل اور انصاف اور امن اور امان اور رحمت کے رویے بتاتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ بے لاگ انصاف دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے دا پرنس میکیاولی کی، وہ کہتا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، یہ لفظ فضول ہیں، بس آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ اور آپ کا ملک، بس یہی حق ہے، بادشاہ، آپ کا بادشاہ وہ حق ہے، باقی ساری چیزیں، دین، مذہب، اخلاق، یہ ساری چیزیں فضول ہیں، بس آپ اور آپ کی قوم اور آپ کا قبیلہ اور آپ کا جو ملک ہے، بس وہی حق ہے۔ اس طرح کے اور کئی ایسے من گھڑت فلسفے ہیں اضافیت والے کہ حق کی پیمائش نہیں ہو سکتی، حق مستقل نہیں ہوتا، حق ارتقاء پذیر ہوتا ہے، حق جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، حق جو ہے موقع محل کے اعتبار سے بدل جاتا ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اس کے اصول و قواعد مستقل ہیں، دائمی ہیں، ہمیشہ والے ہیں۔ اسی طرح صحابہ اور خلفاء کا کردار دیکھیں، ایسے تاریخ انسانی کا روشن دور جو خلفاء راشدین کا دور ہے، یہ پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتا۔ حسن اخلاق، عدل اور مساوات، امن اور سلامتی، دیگر قوموں کے ساتھ اچھا سلوک، نو مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ چیز ہمیں کسی اور مذہب اور دین میں نہیں نظر آتی اس روشن طریقے کے ساتھ۔ ہاں جی، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دین کامل ہے۔ دین کامل کا مطلب ہے کہ اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں۔ بعض مذاہب میں عقائد نہیں ہے، عبادت ہے، عقائد نہیں ہے، آخرت مثلا نہیں ہے۔ بعض مذاہب کے اندر اخلاقیات ہیں، عبادت نہیں ہے۔ بعض کے اندر قانون نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، علم اور عمل بھی ہے۔ بعض مذاہب ہیں ان کے اندر علم نہیں ہے، عمل ہے۔ بعض میں علم ہے، عمل نہیں ہے۔ تو اس کے اندر علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، دعوت بھی ہے، اصلاح بھی ہے، جہاد بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، زہد بھی ہے، غنا بھی ہے، سیاست بھی ہے، تحکیم بھی ہے۔ جتنے زندگی کے شعبے بن سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے اندر موجود ہیں۔ دیگر ادیان کے اندر یا تو موجود نہیں ہے یا افراد تفرید ہے۔ اسلام میں نقص کا دعویٰ اور یہ کہنا کہ اسلام ناقص ہے، آج کل کے دور میں قابل عمل نہیں ہے، اس کے اندر کمزوریاں ہیں، یا یہ حالات کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، یا اس کے اندر نئی چیزوں کے نکالنے کی ضرورت ہے، یہ نقص کا دعویٰ کرنا یہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ مترادف کیا ہے کہ بلکہ خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمان خیر امت ہے، یہ معروف اور منکر کا فریضہ ادا کرتی ہے، امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر کرتی ہے، اور اسلام نے فتنوں کی پیشین گوئی پہلے سے کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا لوگ دین کو چھوڑ دیں گے اور فتنے پیدا ہو جائیں گے، تو اس کے لیے پیشین گوئی اور عملی تدابیر اسلام نے پہلے سے بتا دی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان اگر دین حق پر قائم ہے اور ان کا دین حق ہے تو پھر وہ کمزور اور پسماندہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین سے دوری اختیار کر لی ہے، تو جیسے ہی وہ اپنے دین پر واپس لوٹیں گے اور فتح اور نصرت کے شرعی اسباب اور مادی اسباب کو قائم کریں گے تو وہ دوبارہ عروج کے حامل ہو جائیں گے، عزت کے حامل ہو جائیں گے۔ تو فتح و نصرت کے شرعی اسباب ہیں، یعنی توحید، آخرت، عبادت، اخلاق، محنت، اور اس طرح سے جتنے بھی اسباب ہیں شرعی اسباب وہ پورے ہوں اور مادی اسباب بھی پورے ہوں، تو اس کے بعد پھر مسلمان اپنی کمزوری کو دور کر لیں گے اور ان کی پسماندگی ختم ہو جائے گی۔ جیسے جیسے وہ دور کرتے جائیں گے ویسے ویسے وہ بہتر ہوتے جائیں گے، اور اگر وہ اپنے شرعی اور مادی اسباب پورے نہیں کرتے تو کبھی بھی وہ اپنی پسماندگی سے باہر نہیں نکل سکیں گے، ہمیشہ رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ اسی طرح یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر دو گروہ ہیں، ایک اہل سنت والجماعت ہے
اور ایک اہل بدعت ہے۔ کامیابی اس کو ملے گی جو اہل سنت والجماعت ہوگا، کیونکہ کامیابی، عزت، عروج اور حقیقی جو پائیدار دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے وہ صرف اور صرف سنت کی پیروی میں ہے۔ تو یہی اہل سنت والجماعت طائفہ منصور ہیں، اور یہی فرقہ ناجی ہیں، اور یہی اہل حق ہیں۔ اگر اہل باطل یا اہل بدعت عروج حاصل کر لیتے ہیں، حکومت حاصل کر لیتے ہیں، اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ وقتی اور عارضی بھی ہے، اور پھر اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آخرت میں وہ معتبر نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کی آخری بحث تھی۔ اس کے بعد 9واں نمبر آتا ہے مراجع۔ اگر آپ اس سبق کو دیکھنا چاہیں تفصیل کے ساتھ تو قرآن مجید کے مادے دیکھیں، اسلام، دین اور شریعت، حدیث میں کتاب الایمان پڑھیں، کتاب الفتن پڑھیں، سیرت طیبہ، تاریخ اسلام، خلافت راشدہ پڑھیں، الفرق فی الفرق عبد القاہر بغدادی کی کتاب پڑھیں، الملل والنحل شہرستانی کی کتاب پڑھیں، موسوعہ دلیل الداعیہ جلد نمبر 6، موضوع الدعوہ، مدینہ 1422 ہجری میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے، یہ پڑھیں تو یہ انشاءاللہ یہ مواد مل جائے گا۔ بس یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔